نوجوان دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا. وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. کہا کہ اے عمر ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکی ہے. کہا اچھا میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں. وہاں سے راستہ بدل دیا. حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر. ذرا رب کے قرآن سے پوچھو کہ حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے. ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں کہ قرآن کے حافظ کا کیا مقام مرتبہ ہے. اللہ کے نبی جلدی کسی پر بددعا نہیں دیتے. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی کے اوپر بہت طریقے کے ظلم و ستم ہوئے، مگر آپ نے بددعا نہیں. بہت ریئر کیسے ایسا ملتا ہے، بہت شاذ و نادر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کی زبان سے بددعا کرتا ہے. ایک موقع ہمیں سیرت النبی کے اندر ملتا ہے جب اللہ کے نبی بددعا کرتے ہیں. کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور دھوکے سے فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، فریب کر کے وہ اللہ کے نبی کے 70 ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، ان 70 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں اور راستے میں غداری کر کے، فراڈ کر کے ان 70 صحابہ کو شہید کر ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک مہینہ کنٹینیو آپ نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، اور قنوت نازلہ میں آپ ان کافروں کا نام لے کر کے، ان کے قبیلوں کا نام لے کر کے بددعا کرتے ہیں. وہ لوگ تمہاری نظر میں قرآن کے حافظ کی اہمیت ہو یا نہ ہو، میرے نبی کی نظر میں قرآن کے حافظ کی اور قرآن کے عالم کی اور قرآن کے قاری کی اہمیت دیکھو کہ قرآن کے قاریوں کے قتل پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا. آپ ایک مہینے تک قنوت نازلہ میں ان کے کافروں پر بددعا کرتے رہے. قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بہت اونچا مقام ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان 5 بچوں کو، ان کے خوش نصیب ماں باپ کو، جس دور میں دنیا نوکری کی طرف بھاگ رہی ہے، دنیا کے علوم اور ڈگری کی طرف بھاگ رہی ہے، آپ نے اپنے بچے کو ایک مدرسے میں بھیجا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں سیمانچل کے اکثر مدرسے جاگیر سے چلتے ہیں. یہ بچے اپنے گھر کے عزتدار گھر کے بچے ہیں، لیکن جاگیر کی شکل میں یہ کسی کے دروازے پر جا کر کے ٹفن لے کر کے کھانا لاتے ہیں، اپنی عزت نفس کو بار بار کچلتے ہیں صرف اس لیے کہ قرآن پڑھنے آئے ہیں. ان کا مقصد قرآن سیکھنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھ پر مولانا توحید صاحب نے، میں نے اور دوسرے لوگوں نے دستار باندھی ہے، جو اس بات کی پہچان ہے کہ آج کے بعد سماج میں یہ حافظ جی کے نام سے یاد کیے جائیں گے، یہ حافظ قرآن کے نام سے. میں اپنے ان بچوں سے بات کہنا چاہتا ہوں، اسی سماج میں ہم نے ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے جو قرآن کے حافظ تو بن گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد غلط سنگت میں پڑ گئے، غلط راستے پہ چلے گئے. قرآن جتنا یاد تھا وہ بھلا بھی دیا، اور ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار سے کہیں سے بھی یہ پرتیت نہیں ہوتا، یہ نہیں جھلکتا، یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن پڑھا.
اے مدرسہ دارالقرآن سے حفظ کرنے والے میرے پیارے بچوں، تم سماج میں جب اپنے نام کے ساتھ حافظ کا ٹائٹل لے کر کے جا رہے اس ٹائٹل کی حفاظت کرنا۔ دنیا تمہاری حرکتوں کو دیکھنے کے بعد جسٹیفائی کرے گی، طے کرے گی کہ حافظ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ سے تم گزرو گے، تمہارے سامنے بہت سارے غلط مناظر بھی آئیں گے، گندی چیزیں بھی تمہارے سامنے آفر کی جائیں گی، دیکھنے کو تمہیں اکسایا جائے گا، تمہیں آکرشت کیا جائے گا، لیکن تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کی قدر کرتے رہنا اور ان نامناسب چیزوں سے، ان گندی چیزوں سے، ان ولگر چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اس قرآن کی حفاظت کرتے رہنا۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو اچھی طریقے سے یاد رکھو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا، جس طریقے سے اونٹ کو اگر کسی اونٹے میں بھاگ دیا جائے تو اونٹ اس طریقے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم بھی آپ کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس قرآن کو باندھ کے رکھنا، اس قرآن کو محفوظ کر کے رکھنا، قرآن کو اپنے دل سے دماغ سے نکلنے رکھنا۔ میرے عزیزوں، بات نکلی ہے قرآن کی، ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا اور بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں دیا تھا۔ 4 کتابوں کا نام تو ہم بہت فیمس و مشہور جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی، ہمارے نبی کو قرآن ملی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ بہت ساری کتابوں کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، اب قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ اب اگر مانا جائے گا کسی کتاب کے قانون کو، اگر کوئی کتاب بک آف لا ہے، اگر کوئی کتاب قانون کی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو کون سے فرشتے کے ذریعے اتارا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر کے جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے ہیں، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے بہترین فرشتے حضرت جبریل اس قرآن کو لائے۔ قرآن جس ہستی کے اوپر اتارا گیا اس ہستی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کو اتارنے والا کون؟ رب العالمین۔ قرآن کو لے کر کے آنے والا فرشتہ کون؟ روح الامین۔ اور قرآن جس ہستی پر اترا اس ہستی وہ ہستی کون؟ رحمت للعالمین۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا۔ یہ میری تقریر کے دوران مائک کو جو ہے گڑبڑ ہونا تھا، بار بار یہ چھوڑ رہا ہے، آئے بھیا مائک والے پیسے اتنا نہیں ملے گا، نہیں فکر رہیے آپ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کون سے مہینے میں اترا؟ رمضان میں۔ سارے مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا مہینہ رمضان ہے۔ آج ایک صاحب مسئلہ پوچھنے لگے، 15-16 سال پہلے 15-16 سال پہلے کسی آدمی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ
صحبت کریں. غلطی کا احساس ہوا, اب کوئی انسان کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے. میرے پاس مسئلہ آیا, مولوی صاحب کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 دن کنٹینیو روزہ رکھنا, ایک دن کی بھی کہتے نہیں. ایک روزہ اگر آپ نے خراب کیا تو آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے. اور اگر 60 روزے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا. یہ رمضان کے روزے کی اہمیت, اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے. تو قرآن اترا ہے رمضان میں. پھر رمضان کی آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے. وہ رات کی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اے نبی, اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے, اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو, تقریباً 84 سال بنتے ہیں. ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے, اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے. یہ ہے قرآن. ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے. اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم. یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. یہ قرآن ہمیں اوقات کو ملا ہے. اس قرآن کی قدر کرو, اس قرآن کی ویلیو کو سمجھو, اس قرآن کی قیمت کو سمجھو. مان لیجیے ہائی اسکول اور انٹر کی پریکھا دینے والوں کو ہمارے یوپی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں. انٹر کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں. لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے. اس ٹیبلٹ کو, اس لیپ ٹاپ ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی غلطی ہو جاتی ہے. اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے, دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے, اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے, اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو, آپ کو بات ہو جائے گی کہ کوئی حقیقت میرے پاس میسج آیا. وہ لوگوں, یہ قرآن اللہ کا میسج ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے. یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وہ لوگوں, یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے, اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے, مارگ درشن کا کام کرتا ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کھرا کیا ہے, کھوٹا کیا ہے, سچا کیا ہے, جھوٹا کیا ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ قرآن آپ کو بتائے گا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ, یہ حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. لاؤ دنیا کی کوئی اور, لاؤ دنیا کی کوئی اور. ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس ملک کے دورے پر ایک کرسچن نے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی بنا آیت پڑھی ہے, آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ خود لگے میں مان لوں گا. اپنی دوسری تصویر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے ہیں, اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈفرنس ہے, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے, بہت انتر ہے. بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر. دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے, اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس قرآن کی کاپی کے اوپر, اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کی چھینٹیں بھی پڑے.
आवाज घटा दे और मालूम है कौन सी आयत पढ़ रहे? यार रहने वो भी वाला रहने ए भाई क्या हो रहा है? बोल दीजिए वो सब फेंक दीजिए बार बार डिस्टर्ब करता है ये सब पलक लगा के जो भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब निकाल एकदम कोई लोग होते निकाल चलिए दोबारा नहीं और एकदम खामोशी के साथ तकलीफ सुनने दीजिए। डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बार बार डिस्टर्ब हो रहा है डिस्टर्ब मत कीजिए तो कुरान करीम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान के जिस नुस्खे पर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे पड़े वो आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान मौजूद है और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हैरत होगी कि उस कुरान में और आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं, कोई कुरान है। इतना ही नहीं, उस्मान गनी जब कुरान की तिलावत कर रहे थे कौन सी आयत कर रहे थे? सूरह बकरा की आयत कर रहे थे फसयकफीकुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। अल्लाह ताला इनके लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह इनसे इंतकाम ले लेगा, इनसे बदला लेगा। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान की यही आयत को पढ़ रहे हैं, उसी हालत में उनको ज़बा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी कुरान से बहुत मोहब्बत किया करते थे, बहुत मोहब्बत किया करते थे। इसीलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल भी हुआ तो कुरान पढ़ते हुए हुआ और उस्मान गनी कहा करते थे लौ कहरत कुलूबुकुम मा शबियत बिल कलामिल्लाह। वो लोगों, अगर तुम्हारा दिल पाक और साफ होता तो कुरान को सुन करके कभी तुम्हारा दिल न भरता, कभी तुम्हारा दिल आसूदा न होता, कभी तुम्हारे दिल को सेरी हासिल न होती कि मैंने बहुत कुरान पढ़ दिया। मेरे नौजवान साथियों, जरा अपने अपने गिरबान में झांक के बताओ आखिरी बार तुमने कुरान पढ़ा? हर शख्स अपने ऊपर गौर करे, उसने आखिरी बार बैठ करके आधा घंटा कुरान कब पढ़ा था, जरा बता दो। अब अगर मैं ये पूछूं कि आखिरी बार तुमने व्हाट्सएप कब देखा था, कहोगे 10 मिनट पहले। मैं पूछूं आखिरी बार तुमने फेसबुक पर रील्स कब देखी थी, मौलाना साहब की तकरीर सुनने के पहले कब देखी? तुमने लास्ट टाइम यूट्यूब के शॉर्ट्स कब देखे थे? अभी तो तकरीर में आने के जलसे में आने के पहले हमने देखा था। यूट्यूब के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान के लिए टाइम नहीं है। वो लोगों, ये दिल मुर्दा हो चुके हैं, ये दिल कठोर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। हमारे दिलों को कुरान अच्छा नहीं लगता, हमारे दिलों को कुरान, हमारे दिलों के ऊपर कुरान का असर होता है। अरे हमारे दिल की क्या हैसियत है? हमारा दिल तो गोश्त का बना हुआ मुलायम सा दिल होता है। कभी बकरा खस्सी जमा करते हैं आप या बड़ा जानवर आप जमा करते हैं, देखा होगा आपका दिल कितना बड़ा होता है, दिल की क्या हैसियत है। हमारा दिल तो गोश्त का मामूली बना हुआ दिल है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान के 28वें पारे में कहता है, सूरह हश्र की आयत नंबर 21 में कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। वो लोगों, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी कुरान को सहन न कर पाता। ये कुरान इतनी ताकतवर किताब है, इतनी पावरफुल किताब है। वतिलकल अमसाल नज़रिबु लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। वो लोगों, तुम्हारा परवरदिगार मिसालें बयान कर रहा है, तुम गौर क्यों नहीं करते? उमर इब्न खत्ताब को देखो, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन है उमर बिन खत्ताब।
ایک دن خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے، عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے، یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے، کوئی کویتا ہے، کوئی شاعری ہے۔ شاعری پسند ہے نا؟ ہمارے منہ سے حسین نام کا یہ بچہ آیا ہے، کیوں آیا ہے بھائی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے، حمد سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، شاعری پسند ہے۔ پچھلے سال ایک پروگرام میں آیا تھا کہیں پر، عدنان پرتاپ گڑھی کو میں نے دیکھا، ان کو بلایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بلایا جا رہا ہے، سفیان کو بلایا جا رہا ہے۔ شاعری پسند ہوتی ہے انسان کو، شاعری میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن اچھا لگا، قرآن دل کو بھایا، قرآن نے دل کو آکرشت کیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ وہ لوگوں، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، قرآن کوئی شاعری نہیں ہے۔ جب یہ خیال ریجیکٹ ہو گیا، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اگر یہ قرآن شاعری نہیں ہے تب اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن میجک ہے، قرآن جادو ہے، قرآن کسی کاہن کی کہانی ہے، قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ وہ لوگوں، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کی کہانت بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، مگر ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں۔ ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا عمر کہاں گیا ہے؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں، آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ، آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت عمر دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ اچھا، میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے راستہ بدل دیا، حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر اندر بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب۔ جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا، حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میری بہن اتنا غلط کام تو نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے۔ حضرت خباب کے کونے میں چھپے ہوئے تھے، بہنوئی بھی لہو لہان، بہن بھی لہو لہان۔ بہن نے کہا کہ اے عمر کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے۔ اے عمر اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے، اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو
कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरत ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ मायल होता चला जा रहा है। जब तिलावत खत्म कर चुके, कहा कि ऐ मेरी बहना, ये अल्लाह का कलाम है, मैं भी इस पर ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत सईद बिन ज़ैद उनके बहनोई थे, उनको लेकर के दारे अरकम में पहुंचे, जहां अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के छुपे रहते थे और इस्लाम की वही पर तबलीग करते थे। दारे अरकम में पहुंच करके हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब। अंदर साहब इकराम कर गए, अरे उमर आए, पता नहीं क्या इरादा लेते हैं। हजरत हमजा भी इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, अच्छे मकसद के तहत आया है तो अच्छी बात है, बुरे मकसद के तहत आया है तो उसी की तरह से उसको खत्म कर दूंगा। दरवाजा खोला गया, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर आते हैं और अल्लाह के नबी के पास आकर के कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कोई दुश्मनी करने नहीं आया, मैं कोई मर्डर करने नहीं आया, मैं कोई हत्या करने नहीं आया, मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूँ और मैं आपके रसूल होने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि आपने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह तो दो लोगों में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे उमर बिन हिशाम को, जिसको अबू जहल कहते हैं, उसको तो इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे तो उमर बिन खत्ताब को दे दे। अल्लाह को उमर बिन खत्ताब पसंद थे, अबू जहल पसंद नहीं था, अबू जहल को ईमान की दौलत नहीं मिली, हजरत उमर को मिल गई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुसलमानों ने मिलकर के नारे तकबीर लगाया, इतने जोर से नारे तकबीर लगाया कि पूरी मकान की छत